کیفیت کیا ہوتی ہے اور وحی لانے والا کس حال میں ہوتا ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے حارث ابن ہشام کے اس سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا، میرے پاس وحی زیادہ کر 2 طریقوں سے آتی ہے۔ پہلا یہ ہے کہ گھنٹی کی آواز کی طرح میں آواز سنتا ہوں، اور وحی کے آنے کے طریقوں میں یہ طریقہ مجھ پر سب سے زیادہ سخت ہوتا ہے۔ تو گھنٹی کی آواز کے مثل جب آواز آنا مکمل ہو جاتی ہے تو گھنٹی کے مثل آواز میں کیا کہا گیا یہ میں محفوظ کر لیتا ہوں۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ فرشتہ میرے پاس انسان کی شکل میں آتا ہے اور انسان کی شکل میں آ کر مجھ سے کلام کرتا ہے اور میں اس کی بات کو محفوظ کر لیتا ہوں۔ یہ 2 طریقے آپ نے ذہن نشین کر لیے ہوں گے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر وحی کی شدت کا یہ عالم ہوتا تھا کہ سخت سردی کا موسم ہوتا اور آپ پر وحی نازل ہوتی تو پسینے کے قطرات آپ کے پیشانی مبارک پر ٹپکتے ہوتے۔ یہ تو میں نے اس حدیث کا مفہوم بیان کیا۔ اب میں چند باتیں آپ سے عرض کرتا ہوں، توجہ رکھیے گا۔ عائشہ بیان کرتی ہیں کہ حارث ابن ہشام نے نبی کریم سے سوال کیا۔ اب اگر حارث ابن ہشام کے سوال اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے جواب کے وقت میں عائشہ صدیقہ خود موجود تھی تو یہ حدیث متصل ہو جائے گی، اور اگر حارث ابن ہشام نے عائشہ صدیقہ کو اپنے سوال اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے جواب کا ذکر کیا بعد میں تو اب یہ حدیث مرسل صحابی سے ہوگی۔ اچھا، دوسری بات آپ یہ بھی ذہن نشین رکھیں کہ حارث ابن ہشام نے سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کیا کیف یاتیک الوحی۔ یہ سوال اس لیے کہ صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے ایسی باتیں بھی معلوم کرتے تھے جو صحابہ کرام کے سمجھ میں نہیں آتی، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان کو آسان لفظوں میں ان مفاہیم اور معانی کو سمجھاتے۔ سأل رسول اللہ، اب رسول و نبی میں کیا فرق ہے؟ یہ ایک بہت اختلافی عنوان ہے، مختلف لوگوں نے مختلف فرق بیان کیے ہیں، مگر جامع تعریف یہ ہے کہ نبی وہ بشر ہے
جس کی طرف وحی ربانی آتی ہو وہ تبلیغ کا مامور ہو یا نہ ہو، اور رسول وہ ہے، وہ بشر نہیں، وہ ہے، تاکہ یہ فرشتے کو بھی شامل رہے۔ رسول کی تعریف اس لیے کہ قرآن نے ارشاد فرمایا اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس۔ اس سے معلوم ہوا کہ رسول فرشتہ بھی ہوتا ہے، اس لیے فرشتے کی تعریف میں بشر کی قید نہ لگائی جائے، بلکہ یہ کہا جائے رسول وہ ہے جس کے پاس وحی بھی آئے اور وہ تبلیغ کا مامور بھی ہو۔ اب یہ تعریف رسول پر بھی صادق آتی ہے، اس فرشتے پر بھی صادق آتی ہے جو فرشتہ کے رسول ہے، جیسے کہ جبریل امین علیہ السلام۔ اور بعض علماء نے کہا کہ رسول وہ ہے جو شریعت مطہرہ لے کر آئے۔ اب وہ شریعت مطہرہ جدیدہ لے کر آئے، اب وہ چاہے شریعت جدید خود اس کے اعتبار سے ہو یا شریعت جدید اس قوم کے اعتبار سے ہو جس قوم کی طرف کے رسول بنا کر بھیجا۔ جیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام رسول ہیں، حالانکہ آپ ملت ابراہیمی کی تبلیغ کرتے تھے، شریعت جدیدہ کی نہیں، لیکن جس قبیلہ جرہم کے آپ رسول بنا کر بھیجے، مبعوث کیے گئے، وہ قبیلہ جرہم کے اعتبار سے ملت ابراہیم شریعت جدیدہ تھی۔ اچھا، فقال یا رسول اللہ کیف یاتیک الوحی، وحی کیسے آتی ہے؟ اس تعلق سے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ انبیاء کے حق میں وحی 3 قسم پر ہے۔ ایک تو یہ براہ راست بلا واسطہ اللہ رب العزت کے کلام کو سننا، جیسے کہ شب معراج میں نبی کریم علیہ السلام نے کلام الہی کو سنا، اور کوہ طور پر حضرت اسماعیل علیہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بلا واسطہ کلام الہی کو سنا۔ دوسرا یہ کہ فرشتے کے توسط سے کلام ربانی کو نبی سنے۔ تیسرا یہ کہ براہ راست کلام کے بغیر معنی کا القاء نبی کے دل میں ہو جائے۔ اب وحی کے آنے کی 7 صورتیں ذکر کی گئی ہیں۔ پہلا خواب، اس لیے کہ نبی کا خواب بھی وحی ہوتا ہے، اسی لیے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں حضرت اسماعیل کی قربانی کا حکم دیکھا تو اس پر عمل کیا۔ اگر وحی نہ ہوتا تو پھر عمل کیسے ہوتا؟ دوسرا یہ قلب میں القاء ہو، تیسرا یہ کہ گھنٹی کی شکل میں آئے، چوتھا یہ کہ فرشتہ کسی مرد معین کی شکل میں آئے، جیسے کہ حضرت جبریل امین اکثر و بیشتر دحیہ کلبی کی شکل میں حاضر ہوتے ہیں، اور دحیہ کلبی صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان میں بہت خوبصورت، حسین و جمیل تھی۔ پانچواں یہ کہ جبریل امین اپنی اصلی شکل میں آئے۔ اصلی شکل کیا کہ 600 آگ کے پر ہیں۔ چھٹا یہ کہ اسرافیل وحی لے کر حاضر ہوئے، جیسے کہ مذکور ہے کہ ابتداءً 3 سال
حضرت اسرافیل علیہ السلام وحی لانے پر مقرر تھے۔ ساتواں یہ کہ اللہ رب العزت کا کلام قدیم سنیں، چاہے عالم بیداری میں چاہے عالم خواب میں۔ قرآن کریم میں بھی اس کا وحی کا ذکر ہے، وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ۔ اب اس حدیث میں